انسانی تخلیق کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک عورت کے رحم کے اندر ایک مرد کا نطفہ ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تیری تخلیق کا وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ثم من علقہ، پھر جب پورے 40 دن گزر جاتے ہیں، کتنے دن؟ 40 دن، تھوڑا تھوڑا نا اسے بول دے رہا ہے۔ 40 دن جب گزر جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس نطفے کو علقہ بنا دیتا ہوں، علقہ، ثم من نطفۃ ثم من علقہ۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے۔ اب علقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا، جب قربانی کے موقع پر یہ مشاہدہ عمومی ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے، جس جگہ پر ٹکڑے پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کا خون جو زمین پر گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خون جم جاتا ہے۔ جب جم جاتا ہے تو اس کو اگر ہاتھ ڈال کے ایسے ہم اٹھانا چاہیں تو ایک پاپڑ کی صورت میں ہمارے ہاتھ کی تھیلی پہ جم جاتا ہے۔ اس کو عربی کے اندر علقہ کہتے ہیں کہ مرد کا وہ نطفہ جو عورت کی رحم کے اندر جاتا ہے، 40 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو علقہ کر دیتا ہے۔ علقہ جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ پھر 40 دن گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مدغہ بنا دیتا ہے، مدغہ۔ اب مدغہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ پھیپھڑا جو ہوتا ہے وہ ایک ڈھلکتا ہوا گوشت ہوتا ہے، ڈھلکتا ہوا، یا دل کی مثال لگا دیں، دل کی پکچر ہم سب دیکھتے رہتے ہیں، دل ایک ڈھلکتے ہوئے گوشت کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس کو عربی کے اندر اللہ رب العزت نے مدغہ کہا کہ پہلے نطفہ 40 دن، پھر 40 دن کے بعد علقہ، وہ جمع ہوا خون، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو مدغہ بنا دیا۔ اب یہ 3 مراحل ہیں جو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلے 40 دن نطفہ، پھر 40 دن خون کا جمع ہوا خون، اس کے بعد پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ٹوٹل اللہ رب العزت نے 3 مراحل بیان کر دیے، 40 40 80 اور پھر آگے 120۔ یہ 120 دن تک انسان کی کریشن کا یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو مرحلہ ہے وہ بڑا خوبصورت مرحلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد میں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہوں۔ اب کتنی عجیب بات ہے جو انسان کی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں، یہ سیاستہ کی متفق ہے حدیث پاک۔ وَأَرَادَ أَن يُقْضِيَ خَلْقَهُ، اللہ جب کسی انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر نطفہ، علقہ، مدغہ، ان 3 مراحل کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ پھر اللہ سے مخاطب کر کے کہتا ہے اَيُّ الرَّبِّ، اے میرے رب، اب ذرا مجھے بتا، من ذکر او انثی، گوشت کا ٹکڑا ہے، اب اس کو کیا شیپ دینی ہے، اس کو کیا بنانا ہے؟ من ذکر او انثی، اس کو مرد بنانا ہے یا اس کو عورت بنانا ہے، اس کو بچہ بنانا ہے یا بچی بنانا ہے، اس کو بیٹا پیدا کرنا ہے یا بیٹی بنانا ہے۔ فرشتہ اللہ سے سوال کرتا ہے، پھر جو امر الہی ہوتا ہے فرشتہ اسی طرح اس کو ڈال دیتا ہے۔ پھر آگے سوال ہوتا ہے اے ربی، اب مجھے یہ بتا، اس کو نیک وقت بنانا ہے یا اس کو بد وقت بنانا ہے، اس کا فیصلہ بھی وہاں پر کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ تیسرا سوال کرتا ہے اے ربی، اس کا رزق کتنا مقرر کرنا ہے اور اس کی زندگی کتنی مقرر کرنی ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ارحام رحم کی جمع، رحم ماں کے پیٹ کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا بچہ بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر هو الذی یصورکم، اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس مرحلے کے بعد میں رب خود چہرے کا نقشہ بنا دیتا ہوں، اور کیسا بناتا ہوں؟ کیف یشاء، جیسا میں رب پسند کرتا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی بنا دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ گورا کالا، یہ سارے جو اللہ کی تخلیق ہے، کسی انسان کے چہرے کو دیکھ کر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ منشاء خدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی بناوٹ ہے، اللہ کی عطا ہے، جیسا وہ بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ روکے رکھتا ہے۔ نارمل روٹین کے اندر ہر بچہ 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ہمارے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ 4 مہینے کے بعد انسان کی اس باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتا ہے۔ جب 4 مہینے گزر، آج کی جدید سائنس ٹیکنالوجی بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں کو بیان کیا، جسے آج سائنس سمجھ رہی ہے، اللہ کے قرآن نے اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ ہمارے جسم کے اندر ہڈیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، دماغ کی ہڈی، ماتھے کی، پھر یہ جگت کی، پھر سینے کی، پھر کلائیوں کی، پھر شولڈرز کی، پھر ٹانگوں کی، یہ ساری انسان کی ہڈیاں جو ہیں وہ 5ویں مہینے کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 6 اور 7ویں مہینے کے اندر ان ہڈیوں کے اندر پھر غذائیت جو ہے وہ ڈالنا شروع ہو جاتی ہے۔ 8ویں مہینے کے اندر اس کے اندر موومنٹ آ جاتی ہے، پھر بچہ جو ہے وہ اپنی بالکل اصل حالت میں آ جاتا ہے جہاں پر ہوتا ہے۔ 9واں مہینہ جب ہوتا ہے تو 9ویں مہینے کے اندر بچہ بالکل پیدائش کے اس مقام پہ آ جاتا
کہ جو اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم نخرجکم طفلا، پھر ماں کے پیٹ سے تمہاری ولادت کر کے تمہیں ہم ایک بچے کی شکل میں دنیا میں لے آتے ہیں۔ طفل کی صورت میں، بچے کی صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا میں لے آئے۔ ومنکم من یتوفا، کسی کو ہم اسی وقت ہی موت دے دیتے ہیں، کسی کو اسی وقت ہی موت دے دیتے ہیں، ہے نا۔ اتنی محنت کروا کے اتنا کچھ بنا کے جب دنیا پہ آیا، اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو موت دیتے ہیں۔ دراصل اس کی جو موت ہوتی ہے وہ اس بیچارے کو ابھی دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی، لیکن اس کی جو موت ہوتی ہے دراصل وہ والدین کا امتحان ہوتا ہے، وہ مسلمان کا امتحان ہوتا ہے۔ فرمایا کسی کو موت دے دی، ثم لتبلغوا اشدکم، اور کسی کو نوجوانی کی طرف بڑھا دیا۔ جب وہ عین نوجوان ہوا، اس کی جوانی کا سورج جب وقت دوپہر آیا، جب اس کی جوانی اپنے جوبن پر آ گئی، جوانی کی بہار جب وہ لٹنے لگا، فرمایا اس وقت موت اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے، اسے کہتی ہے چل میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں۔ کسی کو اس وقت اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور فرمایا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم بڑھاپے تک لے جاتے ہیں، ارذل العمر، بڑھاپے تک لے جاتے ہیں، اور جب ہم بڑھاپے تک لے جاتے ہیں فرمایا پھر اس بڑھاپے کے اندر بھی ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جس سٹیج میں جا کر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر انسان کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ جو بندہ بالکل ضعیف العمر ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، نگاہیں بینائی چھوڑ جاتی ہیں، اور جسم جو ہے وہ پڑھنے لگتا ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں رہتی، بالکل انسان جب اس عمر کی سٹیج میں آتا ہے اس کو کہا گیا ارذل العمر۔ جب اس کا ترجمہ کیا نا مترجمین نے تو لکھا نکارہ عمر، بعض نے لکھا بے بس عمر، بہت سارے الفاظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ وہ تمہاری ایسی عمر ہوتی ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تم نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے، بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے، بہت کچھ سنا ہوتا ہے، بہت سارے مشاہدات تجربات کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے ایسے ہو جاتے ہیں يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جیسے تمہیں کسی شے کا علم ہی نہیں ہے، کسی چیز کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ فرمایا کہ جب تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے تب میں رب تمہیں ساری زندگی کا مطالعہ کرواتا ہوں کہ اب ذرا ساری زندگی کو دیکھو جو تم نے گزاری ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختم کر سکتا، میں چاہتا تو جب تم طفل تھے پیدا ہوئے تب بھی ختم کر سکتا تھا، میں چاہتا تو جب تم سن بلوغت کو پہنچے تھے تب بھی تمہیں اٹھا سکتا تھا، میں چاہتا تو تمہیں جوانی کی عمر میں بھی تمہاری جوانی کا میلہ لوٹ لیتا، میں چاہتا تو تمہیں پختہ عمر کے اندر، پختہ عمر کہتے ہیں 40 سے اوپر سال، چاہتا تو تب تمہیں لے لیتا، لیکن میں نے تمہیں مہلت دی، وقت دیا تاکہ اینڈ تک تم جاؤ۔ اب تم اینڈ تک آ گئے ہو، اب میں رب ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری نعمتوں کے کتنے زیادہ شکر گزار بنتے ہو۔